بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور اللہ نے مزید اس پر یہ انعام فرمایا کہ آج عرفے کا بھی دن ہے، اور عرفے کی فضیلت ہم پچھلی ویڈیوز کے اندر بتا چکے ہیں کہ عرفے کا دن کتنا مقدس اور بابرکت دن ہے۔ تو آج الحمدللہ بہت سے مسلمان روزے سے ہیں، اللہ پاک سب کے روزے قبول فرمائے۔ ہم نے بتایا تھا کہ اس روزے کی برکت سے اللہ پاک انسان کے ایک سال کے پچھلے اور ایک سال کے اگلے جو اس نے گناہ ابھی تک کیے بھی نہیں، اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آج جمعہ کا دن ہے، کل عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ تو عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام مسلمان قربانی کا جانور اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ چند باتیں عرض کرنی تھی۔ پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو اس حکم کے اندر غفلت سے کام لیتے ہیں، یعنی قربانی کا جانور اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتے، جبکہ اللہ نے ان کو استطاعت دی ہے، اللہ نے ان کو مال دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس حکم کے پورا کرنے میں غفلت سے کام لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہو، جس کو اللہ نے اتنی مالیت دی ہو کہ وہ آسانی سے قربانی کا جانور اللہ کے نام پر ذبح کر سکتا ہے، پھر بھی ذبح نہ کرے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کس قدر پیار کرتے ہیں، آپ اپنی امت کے لیے کس قدر رویا کرتے تھے اور کس قدر آپ اپنی امت پر مہربان ہیں، لیکن ایسے شخص پر کس قدر ناراض ہے۔ فرمایا کہ ایسا آدمی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو جو آدمی ابھی تک اس بات کا جس آدمی نے ابھی تک اس چیز کا ارادہ ہی نہ کیا ہو، سب سے پہلے وہ اس بات کا ارادہ کرے جس کو اللہ نے مال دیا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر جانور کو ضرور ذبح کرے، اللہ کے اس حکم کو پورا کرے، اور جنہوں نے ارادہ کر لیا ہے وہ اپنی نیتوں کو درست کرے، ہر طرح کے دکھاوے سے، ریاکاری سے، شہرت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ تو انشاءاللہ کل ہمیں اللہ کے نام پر قربانی کے جانور ذبح کریں۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چند باتوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ چند باتیں ایسی ہیں جن کی طرف سے ہم عام طور سے غفلت کر جاتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم جانور کو خرید لیتے ہیں، قربانی کے جانور کو اپنے گھر لے آتے ہیں، تو اس سے ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے، جو اس جانور کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہونا چاہیے، وہ اس قدر محبت والا ہونا چاہیے کہ جیسے ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ہر طریقے سے اس کا خیال کریں، اس کے چارے کا، اس کے پانی کا اچھے سے اچھا کھلائے اور اس سے محبت کرے، اس قدر محبت کرے کہ آپ کی اور اس جانور کے درمیان ایسی محبت ہو جائے ان چند دنوں کے اندر کہ جب آپ اس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہو تو آپ کے آنسو نکل جائے، یعنی پھر آدمی یہ سوچے کہ میرے جذبات کی اللہ کے حکم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اپنے جذبات کو کچل دیتا ہوں، اپنے جذبات کو اللہ کے حکم کے سامنے مٹا دیتا ہوں، اور یہی بندے کی بندگی ہے اور اسی میں مزہ ہے، اور اسی طرح کے اعمال پر اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے میری خاطر اپنے جذبات کو کچل دیا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس طریقے سے جانور کے ساتھ پیش آئے، اس سے محبت کرے۔ جب جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرے تو جانور کو اس کے بائیں پہلو پر قبلہ رخ لیٹا دے، یعنی جانور کا جو بایاں پہلو ہے اس پر قبلہ رخ لیٹا دے۔ لیٹانے کے بعد ایک بات کا خاص طور سے خیال رکھے کہ جانور کے سامنے چھری ہرگز تیز نہ کرے۔ بہت سے ہمارے جو ذبح کرنے والے ہمارے قصائی حضرات ہوتے ہیں، قصائی بھائی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جانور کے سامنے ہی چھری تیز کرتے ہیں۔ یہ عمل بالکل ناپسندیدہ ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ پہلے سے ہی اپنی چھری کو تیار رکھے، تیز رکھے، اور پھر جانور کی گلے پر چلائے، اور اسی طریقے سے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے۔ اگرچہ اجازت تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ اگر آدمی کے پاس جگہ نہ ہو دوسری کوئی جگہ پھر تو کر لے،
لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح بالکل نہ کرے۔ جب جانور کو ذبح کرنے لگ جائے، سب سے ایک چیز یہاں یہ یاد رکھے کہ جو ذبح کرنے والا ہے، پہلے اس بات کی ہم کوشش کریں ایک ایسے شخص کا انتظام کریں جو باشرہ ہو، جس کو کم از کم موٹی موٹی باتوں کا علم ہو۔ اگر ایسے شخص کا انتظام نہیں ہوا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو قصائی حضرات ہوتے ہیں وہ یا کوئی بھی ہو جو ذبح کرنے والے ہوتے ہیں، وہ منہ میں گٹکا وغیرہ ڈال لیتے ہیں، اور وہ جب ذبح کرتے ہیں تو صحیح سے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتے۔ تو آپ ایک بہت بڑی عبادت کرنے جا رہے، بہت بڑا کام کرنے جا رہے، آپ ایک بہت بڑا عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ اس بھائی سے یہ کہے اس ٹائم کہ بھائی آپ اپنے منہ کو صاف کریں اور آواز سے کہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ جب وہ جانور کے گلے پر چھری چلائے تو آپ کو آواز آنی چاہیے کہ ہاں یہ واقعتاً اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی ہے۔ اور پھر جب وہ ذبح کرنے لگ جائے، ذبح کرنے کے بعد 4 رگیں کاٹے، کم از کم 3 تو ضرور کاٹے، اگر 3 سے کم کاٹے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور جس آدمی کا چھری کے اوپر ہاتھ ہوگا، سب کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ 1 ہو 2 ہو 3 ہو، کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ اور گھر کے جتنے وہاں افراد موجود ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ بھی پڑھ لیں، اور پردے میں مستورات کو بھی قریب لانے کی کوشش کریں کہ وہ بھی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جب جانور ذبح ہو جائے اللہ کے نام پر، اور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اگر اس کے علاوہ بھی دعا یاد ہو تو وہ بھی پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد جب جانور ذبح ہو جائے تو ذبح ہونے کے بعد فوراً اس کی کھال نہ اتارے، فوراً اس کی کھال نہ اتارے۔ ذبح ہونے کے بعد پہلے دعا پڑھے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ ہماری قربانی کو اسی طریقے سے قبول فرما لے جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے تمام مقبول بندوں کی قبول فرمائی ہے، ہماری بھی ایسے ہی قبول فرما لے۔ تو جب انسان اس جذبے کے ساتھ قربانی کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول ضرور ہوگی۔ آخر میں اللہ کا شکر ادا کرے، جانور کے ساتھ ہرگز جو ہے نا اس کو گھسیٹتے ہوئے نہ رہے، بلکہ اس کے ساتھ ادب سے پیش آئے، اور آخر میں دعا پڑھ لے اگر یاد ہو، اگر نہ یاد ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ جب قربانی کے جانور کو ہم ذبح کر لیں تو اس کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک اپنے عزیز و اقارب کے لیے یعنی دوستوں کے لیے، اور ایک غریب مسکین یتیموں کے لیے۔ خلاصے کے طور پر پھر میں ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جانور کا اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جب جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لے تو اپنی چھری پہلے سے تیز رکھے، جانور کو قبلہ رخ لیٹا دے اور اپنا دایاں پاؤں اس کے شانے پر رکھے، اور جس کا ہاتھ بھی چھری کے اوپر ہو سب کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، سب بسم اللہ پڑھے، اور جتنے لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ بھی دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے۔ اس کے بعد 4 رگیں کاٹیں، اگر 4 نہیں تو کم از کم 3 کا کاٹنا ضروری ہے، 3 سے کم اگر کاٹیں گے تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ پھر جب جانور ذبح کر لے تو کھال اتارنے میں بالکل جلدی سے کام نہ لے، بالکل جلدی نہ کرے، بلکہ اچھے سے خون نکلنے دیجیے تاکہ ساری گندگی باہر آ جائے اور جانور اچھے سے اندر سے صاف ہو جائے اور ہم ہر طرح کی بیماری سے بچ سکیں۔ تو آرام سے جانور کی کھال اتارے، پھر جب آخر میں جب ذبح ہو جائے تو دعا پڑھے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب اس کے حصے تقسیم کرنے لگ جائے تو 3 حصے تقسیم کرے، جیسا کہ ابھی بتایا، ایک خود کے لیے، ایک اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غریبوں کے لیے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جانور کے اندر، حلال جانور کے اندر، جن کا کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہتا ہوا خون، یعنی جو جانور کے اندر سے خون نکلتا ہے اس کا کھانا پینا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے جو جانور کے اندر حرام ہے وہ ہے غدود۔ غدود یہ کوئی ایک مستقل عضو نہیں ہوتا، بلکہ یہ گلٹی وغیرہ جانور کے اندر نکل آتی ہے، چربی وغیرہ جمع ہو جاتی ہے، تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جانوروں کے اندر کچھ گھوڑے ٹائپ نکل آتا ہے جو نظر نہیں آتا، اندر ہوتا ہے، پھولا ہوا ہوتا ہے، وہ بتلا دیتے ہیں قریشی حضرات، تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے مثانہ، جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پتا ہے، پتا اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔
اسی طریقے سے مذکر یعنی بکرا یا پھر بھینسا یا پھر اونٹ، ان جانوروں کی جو شرمگاہ ہے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر بکری یا پھر اونٹنی یا پھر بھینس اسی طریقے سے یعنی مؤنث جانور کی شرمگاہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خصیتیں یعنی پوتے یا پھر آپ ہندی میں سمجھیں تو انڈ گوشت، ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کا کھانا حلال جانور کے اندر بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے قربانی کریں گے تو یہ قربانی انشاءاللہ اللہ کے یہاں بڑی مقبول ہوگی۔ ان آداب کی رعایت کریں، ان سنتوں کا خیال کریں اور خوشی کے ساتھ عید آپس میں سیلیبریٹ کرے، سب سے ملے، گلے شکوے دور کرے، جس سے بات چیت بند ہے اس سے بھی دعا سلام ضرور کرے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو بہترین بدل عطا فرمائے اور سب کے لیے عید کو خوشی کا سامان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.